اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 35۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے مناظرہ۔ کون سا؟ جو مولانا علامہ حضرت یاسین قادری صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب کے درمیان ہوا، مسئلہ تفضیل پہ، مسئلہ افضلیت پہ، یعنی نبی کے بعد امت میں افضل کون۔ تو مولانا یاسین قادری صاحب فرما رہے تھے کہ جتنے صحابہ کرام تھے، امت تھی جتنی نبی کے بعد، تو ان میں علی علیہ السلام افضل ہیں، اور وہ سید فرما رہے تھے کہ میرے دادا میرے بابا افضل نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ افضل ہے۔ یہ تھا مناظرہ۔ عجائبات میں سے ہے یہ، بہرحال جو بھی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ امتی کہہ رہا ہے سید سے کہ تیرا دادا افضل ہے، علی افضل، وہ کہ نہیں جو امتی ہے وہ افضل ہے۔ بہرحال جو بھی، تو یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مسئلہ ہے تفضیل کا کس کے درمیان؟ مولا کائنات، مولا کل، یعصوب الدین، امیر المومنین، رسول کا بھائی، رسول کا داماد، جوانان جنت کے سرداروں کا باپ، جس کے لیے مصطفیٰ فرمائے اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والا نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما وابوہما خیر منہما۔ میرے بیٹے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ حسنین جوانان جنت کے سردار، جنت کے، گاؤں کے نہیں، کریے کے نہیں، ولیج کے نہیں، یو سی کے نہیں، ٹی سی کے نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہاں رسول اعظم نے اپنی گفتگو کلام پاک ختم نہیں فرمایا، فرمایا ابوہما، اور ان دونوں کا باپ یعنی علی علیہ السلام افضل منہما، ان دونوں سے افضل ہے، خیر منہما، ان دونوں سے بہتر ہے، خیر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میں نے سورہ مبارکہ قصص کی کیوں پڑھی؟ جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، کلیم پیغمبر سے، سورہ قصص میں، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے۔ موسیٰ کے بازو مضبوط ہوں گے، کس کے ذریعے؟ ہارون کے ذریعے۔ جی، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، تسلط دیں گے، موسیٰ کو بھی ہارون کو بھی تسلط، فرعون پہ، فرعونیوں پہ، یعنی یہ پوری فرعونیت۔ اور فرعون نام ہی کافی ہے، اتنا وہ غلیظ تھا، اتنا وہ جابر ظالم تھا کہ ان پہ غلبہ تمہیں ہوگا، تم دونوں بھائیوں کو۔ اور کیوں ہوگا؟ ہارون کے ذریعے موسیٰ میں تیرے بازوؤں کو مضبوط کروں گا۔ قرآن ہے، قرآن، آیت ہے، روایت نہیں، یہ یاد رہے، یہ آیت ہے۔ ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، اور ہماری نشانیوں یعنی معجزات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، ان کی اپروچ آپ تک نہیں ہوگی، یعنی آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ سے، ہارون سے، کہ فرعونی اور فرعون یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اگلی آیت کا حصہ سنیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بڑی خوشخبری ہے شیعہ نے علی کے لیے، بہت بڑی خوشخبری، قرآن کریم۔ وہ کیا؟ حصہ سنیں، آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔ یعنی غلبہ کس کا ہوگا؟ تسلط کس کا ہوگا؟ فرعونیوں کے اوپر، فرعون کے اوپر غلبہ، تسلط کس کا؟ موسیٰ اور ہارون کے تابعداروں کا، پیروکاروں کا، ہارون کے شیعوں کا، موسیٰ کے شیعوں کا غلبہ کس پہ ہوگا؟ اتنے بڑے کائنات کے پاورفل فرعون پر اور اس کے پورے لشکر پر غلبہ کس کا؟ ہارون کے شیعوں کا، ہارون کا،
موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں کا، تابع داروں کا، پیروکاروں کا غلبہ ان کا ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ رجال دیکھنا پڑے کہ راوی کون سے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے، ایقان والوں کے لیے، عرفان والوں کے لیے، چونکہ میرا موضوع ہے یاسین قادری صاحب کا مناظرہ، ذوالفقار شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا مناظرہ، سید کہہ رہا ہے کہ میرا دادا نیچے، حضرت ابوبکر افضل، امتی کہہ رہا نہیں تیرا دادا افضل، حضرت ابوبکر مفضول۔ یہ ہے موضوع مناظرے کا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ رسول اعظم کا فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرما کہ جب تک میں وحی نہیں کرتا، میرا حبیب محمد ہونٹ نہیں ہلاتا، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے۔ نبی نے فرمایا اور علی سے فرمایا، بخاری مسلم صحاح ستہ میں بات ختم ہو گئی۔ بخاری مسلم نام ہی کافی ہے، اس میں موجود ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ مولا علی سے اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تو اس پہ راضی نہیں کہ تیری مجھ سے وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے تیرا مجھ سے محمد عربی علی سے فرما رہا ہے۔ بخاری مسلم فرما کہ تیری مجھ سے وہ نسبت ہے، وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے علی تیرا مجھ سے وہ مرتبہ ہے۔ کون سا؟ جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ ابھی میں نے آپ کو سورہ قصص کی آیت 35 بتائی کہ کون سا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہارون کے ذریعے موسیٰ تیرے بازوؤں کو مضبوط کروں گا۔ ہارون کے ذریعے موسیٰ کے بازو مضبوط ہو رہے ہیں، تو جب وہاں ہارون کے وسیلے ذریعے سے موسیٰ کے بازو مضبوط ہو رہے ہیں، موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں پہ غلبہ مل رہا ہے، تو یہاں علی کے ذریعے سے مصطفیٰ کے بازو مضبوط۔ فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر علی، فاتح احد علی، فاتح حنین علی، جنگوں کا فاتح مولا علی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہی قرآن والی بات۔ اگر ایمان ہے، ایقان ہے، عرفان ہے، عقل ہے، فہم ہے، ادراک ہے، تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کے بازوؤں کو ہارون کے ذریعے سے مضبوط کیا ہے۔ یہاں مصطفیٰ نے کیا فرمایا مولا علی سے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ علی جیسے ہارون تھا موسیٰ کے لیے، تو علی میرے لیے ایسے ہے۔ تو آئیے دیکھیں قرآن، یہ خالی قرآن کو حفظ کرنا مسئلہ نہیں، قرآن کی قرأت پڑھنا یہ خالی یہ مسئلہ نہیں، قرآن کو سمجھنا مسئلہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن 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 ہدایت کے لیے ہے، جی خالی تلاوت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے ہے۔ تو حضرت ہارون کے موسیٰ سے کیا تعلقات تھے، کیا معاملات تھے، کیا مددگاری تھی، وہ قرآن سے پوچھے۔ او قاریان قرآن، او حافظان قرآن، او مفتیان دین متین، اللہ کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، پورا قرآن کھول کے دیکھے کہ ہارون اور موسیٰ کے تعلقات کیا تھے، کس کس موقع پہ ہارون موسیٰ کے کام آیا، جو وہاں کام آیا، جو وہاں کردار حضرت ہارون کا ہے، وہی کردار مولا علی کا محمد عربی کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ بیٹوں کے نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ شبیر، شبر، مشبر، یہ ہارون کے بیٹوں کے نام ہے۔ میں ثابت کروں، لکھا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، بہت ساروں نے لکھا ہے۔ اور یہاں علی کے بیٹوں کے نام حسن، حسین، محسن، وہ کون سی زبان تھی؟ عبرانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی زبان عبرانی، اور یہ عربی۔ عبرانی میں حسن، عبرانی میں شبر، عربی میں حسن، عبرانی میں شبیر، عربی میں حسین، عبرانی میں مشبر، اور عربی میں جی محسن۔
یہ تینوں نام علی کے بیٹوں کے جو ہارون کے بیٹوں کے نام تھے وہی علی کے بیٹوں کے نام ہیں. اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم رکھو مفتیان دین متین جتنے بھی یہ بحث کر رہے ہیں تفضیل کا افضلیت کا ان کے سر پہ قرآن رکھو، ایک نہیں 7 رکھو. یہ بتاؤ کہ اگر حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں فوت نہ ہو جاتے تو وہ ہارون موسیٰ کے جانشین خلیفہ نائب ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو بات ختم ہو گئی نا. یہ تو جدا بات ہوئی نا کہ مر گئے. مر گئے تو کیا ہوا؟ منزل تو وہی ہے نا. آپ خود کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ اگر زندہ ہوتا تو ہارون ہی نائب ہوتا، ہارون ہی افضل ہوتا. تو بات ختم نہیں ہو گئی؟ آئیے دیکھیں کہ کیا کیا کمالات ہیں قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. سورہ طہ. یہ حضرت موسیٰ کی دعا قرآن میں ہے. رب اشرح لی صدری، اے میرے پالنے والے میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. یفقہوا قولی. واجعل لی، بنا دے میرے لیے. وزیرن، ایک مددگار، ایک ساتھی، ایک جانثار. واجعل لی وزیرن، کون؟ من اہلی، میرے خاندان سے. موسیٰ کی دعا میرے خاندان سے. ہارون اخی، نام بھی بتایا کہ نام اس کا ہارون ہے میرا بھائی. بنا کیا اس کو؟ میرا وزیر. تینوں بتا دیے. بنایا نہیں. دعا اللہ سے کی موسیٰ نے کہ ہارون کو میرا، جو میرے خاندان کا ہے، میرا بھائی ہے، اس کو میرا وزیر بنا. تو ریکمینڈ کیا حضرت موسیٰ نے، بنایا نہیں. تو بنانا اللہ کا کام ہے، ریکمینڈ کرنا نبی کا کام ہے. وہی دعا مانگی ہے محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے. اہل سنت کا بڑا مفسر، 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے، الکشف والبیان. حضرت امام ثعلبی رحمت اللہ، اس نے لکھا ہے کہ جب علی نے زکوٰۃ دی، انگوٹھی خیرات میں، زکوٰۃ میں، وہ کون سی زکوٰۃ تھی؟ یہ بھی جو جن کے پاس علم نہیں ہے، فہم فکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ انگوٹھی اور رکوع میں یہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ کون سی زکوٰۃ تھی؟ علم ہی نہیں. کون سی زکوٰۃ تھی؟ وہ واجب زکوٰۃ نہیں تھی. چلو، تو زکوٰۃ دی تو رسول خدا نے منظر دیکھا. اب رسول نے دعا مانگی. وہ قرآن کی موسیٰ کی دعا تھی جو میں نے پڑھی، رب اشرح لی صدری. اب یہ مصطفیٰ کی دعا ہے. اہل سنت کی تفسیر میں 427 میں مرا ہے، یہ فوت ہوا ہے 427 ہجری. امام ابو اسحاق ثعلبی، وہ جب دیکھا کہ علی نے انگوٹھی دی ہے فقیر کو خیرات میں، تو حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. کون سی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بات ہی ختم ہو گئی. اور میرے پالنے والے، انا محمد نبیک و صفیک. وہ موسیٰ تیرا کلیم تھا، میں بھی تیرا نبی ہوں، تیرا صفی ہوں. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ ہارون کو میرا وزیر بنا، ایسے میں محمد آج تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا. تو کیا آیت اتری؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیتیں ہی کافی ہیں علی کے لیے، چونکہ علی کی منزلت ہارونی ہے. یار یہ بھی باتیں سیدھی سادھی سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہو گیا ہے؟ کیا حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے اپنی امت کو حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو اپنی پوری امت کو حضرت ہارون کے حوالے نہیں کر کے گئے تھے؟ اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. نہیں ہے قرآن میں کہ جب موسیٰ نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، تو میری قوم میں میرا جانشین ہے، تو پوری امت کو کس کے ہینڈ اوور کر گیا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن سے پوچھے، قرآن
کس کے؟ ہارون کے حوالے کر گیا۔ تو جب ہارون کے حوالے ہوا تو ہارون کو چھوڑ کر موسیٰ کی امت نے ہارون کو چھوڑ کر سامری کا کہا مانا یا نہیں مانا، بچڑے کی پوجا کی یا نہیں کی، گائے کے بچے کی عبادت کی یا نہیں کی موسیٰ کی امت نے ہارون کو چھوڑ کے۔ جی رسول کیا فرما رہا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری میرے ساتھ وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ تو وہاں تو ہارون کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی امت نے موسیٰ کے دین کو چھوڑ کر، موسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ہارون کے احکامات کو چھوڑ کر، موسیٰ کے جانشین بھائی اس کے احکامات کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر، توحید پرستی کو چھوڑ کر وہ تو بت پرست بن گئے، وہ تو بچڑے کی پوجا کرنے لگے، وہ تو گائے کے بچے کو پوجنے لگے۔ تو کیا رسول فرما رہا ہے؟ علی تیری میرے ساتھ وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جب آئے حضرت موسیٰ واپس، دیکھا تو یہ قوم تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت ہارون سے پوچھا کہ میں تو تیرے حوالے کر کے گیا تھا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ گائے کے بچے کو پوج رہے ہیں، گائے کے بچے کو سجدہ ہو رہا ہے۔ ہارون کے ہوتے ہوئے سامری کو فالو کیا، موسیٰ کے جانشین کو فالو نہیں کیا۔ میں پھر کہوں گا، سامری لعنتی ملعون جادوگر، شیطان کا نمائندہ، اس کا کہا مانا موسیٰ کے چھوڑے ہوئے بھائی جانشین وزیر ہارون کا کہا نہیں مانا، اس کے ہوتے ہوئے پھر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت ہارون سے کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، یہ کیا ہوا میرے بعد؟ حضرت موسیٰ کا جواب، ہارون کا جواب سنے، قرآن میں ہے، قرآن میں جواب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب کیا ہے؟ قال انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، او میرے ماں جائے، او میرے سردار، میرے آقا، میں نے تلوار تیرے بعد تیری غیر موجودگی میں ان کو سیدھا کرنے میں، ان کو بت پرستی چھڑانے میں، ان کو گائے کے بچے کی پوجا کو چھڑانے میں نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سنے قرآن کا جواب، یہ بخاری مسلم ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ سنے حضرت ہارون کا جواب کیا ہے قرآن پاک میں، وہ تو بخاری مسلم مصاحف 6 میں ہے کہ تیری منزلت میرے ساتھ ہارون جیسی ہے، وہ تو وہ ہوا۔ یہ کیا جواب ہے؟ انی خشیت، مجھے ڈر تھا، ان تقول، تو مجھے یہ نہ کہے، فرقت بین بنی اسرائیل، میرے جانے کے بعد تو نے بنی اسرائیل کو یعنی میری امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، تو نے میری امت کو فرقہ واریت پھیلا دی میری امت میں تلوار اٹھا کے۔ یہ ہے علی کے تلوار نہ اٹھانے کا سبب، جو ہارون کا ریزن ہے، جو ہارون کی دلیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہی مولا علی کی دلیل ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کہ قیامت کے میدان میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا میرے سردار مجھے یہ نہ کہیں کہ علی تلوار اٹھا کے میری امت کو تو نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اس لیے علی نے خاموشی اختیار کی۔ تو کیا ہوا؟ دیکھے پورے واقعات، دیکھے وقت نکال کر اللہ کا واسطہ، جو معاملات ہیں قرآن میں ہارون کے موسیٰ کے، وہ دیکھیں گے آپ کو، پھر یہ حدیث سمجھ میں آئے گی، بخاری کی، مسلم کی، شیعوں کی، سنیوں کی، سب کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ علی تیری میرے ساتھ وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ ہے تفضیل کا مسئلہ، ایک چیز ہی کافی ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جب ناخن سے ٹوٹے تو کینچی کی ضرورت نہیں ہوتی، ناخن اگر بڑا ہو وہ دھاگے کو توڑ سکتا ہے، دھاگے کو، تو وہاں کینچی لانے کی ضرورت کی کوئی عقل مند کا کام نہیں کہ کینچیاں لائے اور چھریاں لائے، نہیں، یہ ناخن سے کام ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کیوں آئے چاقو، کیوں چھری، کیوں کلہاڑی؟ تو جب ایک آیت سے کام ہو رہا ہے تو یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ اوپر یہ نیچے، یہ مفضول، یہ افضل، یہ افضلیت، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا یہ فضیلت کا مسئلہ ہے، یہ فضائل ہیں یا عقائد ہے، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں سیدھی سادی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس لیے تو شاہ عبد اللطیف نے پہچانا ہے نا ایسے لوگوں کو، علی کے دشمنوں کو پہچانا ہے،
اس لیے اس نے یہ پورا نقشہ پیش کیا ہے جو میں نہیں کر رہا آپ کے سامنے، کہ کیا منظر پیش کیا ہے آل محمد کے دشمنوں کا، خارجیوں، ناصبیوں، ملوانوں کا کیا منظر پیش کیا ہے بھٹائی نے۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے اب یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، اہل سنت کی 6 بنیادی کتابوں میں سے میں کچھ عرض کرنے والا ہوں۔ مسئلہ افضلیت جو یاسین قادری کی ذوالفقار شاہ سے مناظرہ ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں، دوسری بات نہیں بیان کر رہا، وہی کہ علی افضل ہے، پوری امت میں علی افضل ہے۔ اب سنیں، یہ سنن ابو داؤد ہے، لکھنے والے للامام الحافظ المصنف المتقن ابی داؤد سلیمان ابن الاشعث السجستانی الازدی۔ ابو داؤد، سنن ابو داؤد ساستہ کی کتاب ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے، پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے، پوری توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ریکویسٹ کروں گا پورے توجہ سے سنیں یہ کیا ہے۔ ابو داؤد میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس باب کا نام کیا ہے؟ کتاب المہدی، مہدی کا باب، امام مہدی، اس کا باب۔ امام مہدی کو کہاں لایا ہے امام ابو داؤد اہل سنت کا امام، جو ان کی بنیادی 6 کتابیں ہیں جن پہ پوری مذہب اہل سنت کی بنیاد ہے۔ وہ کون سی 6؟ دس از ون آف دیم۔ ان میں ایک یہ ہے امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد، اس میں چیپٹر ہے، باب ہے پورا۔ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ المکتبۃ الاسریہ، سائدہ، بیروت، ایک جلد میں ہے پوری کی پوری۔ اس کی حدیث کا نمبر ہے 4284۔ اس میں لکھا ہے رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ۔ مہدی کون ہے؟ میری عطرت، میری نسل۔ رسول اعظم سنیں، جس پہ کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سنیں، وہ نبی سنیں، مسئلے ختم ہو جائیں گے سارے، کون افضل کون مفضول، سارے جھگڑے ختم۔ لیکن اپنے محمد عربی کو کی بات سنیں، علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آقا کیا فرما رہا ہے کہ مہدی کون ہوگا؟ اور امام ابو داؤد امام مہدی کو کہاں لایا ہے، کس چیپٹر میں، کس باب میں؟ توجہ فرمائیں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ کہاں لایا ہے اور کیا فرمایا ہے رسول نے؟ رسول نے فرمایا المہدی من عطرتی، مہدی میری نسل سے ہے، میری نسل، اولاد ولد فاطمہ، اور فاطمہ کی اولاد، نسل میری، اولاد فاطمہ کی۔ مہدی رسول خدا، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی، مہدی نسل میری، اولاد فاطمہ کی۔ اب ایک سوال ہے، لکھے پڑھوں سے سوال ہے تو جاہلوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، لیکن لکھے پڑھے ضرور سمجھیں گے کہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی جو اولاد ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ سارے کی ساری علی کی اولاد ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ جتنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں جتنی ہے، وہ سب کی سب اولاد علی کی ہے۔ تو مہدی رسول فرما رہے ہیں کہ من عطرتی و اولاد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوگا، اور اولاد کس کی ہوگا؟ فاطمہ کی۔ تو فاطمہ کی اولاد کا کیا مقصد؟ رسول نے کیا فرمایا؟ وہ علی کی اولاد ہوگا، علی کی اولاد، مہدی علی کی اولاد، علی کی اولاد۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، علی کی اولاد۔ اب کون سے 12 امام ہیں، کون سے 12 سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، میری تقریریں موجود ہیں یوٹیوب پہ، 12 اماموں پہ کس کس اہل سنت کے کتاب میں ہمارے 12 امام لکھے ہوئے ہیں۔ سنیں، پہلا علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ جی یہ ہیں 12 امام۔ اب مہدی کو لایا ہے، 12ویں امام کو لایا ہے ابو داؤد، کہاں؟ کتاب المہدی، چیپٹر، نام ہی چیپٹر کا مہدی رکھا ہے، کتاب المہدی، اور لایا کہاں ہے؟ یہ قابل توجہ بات ہے، اس پہ میں آپ کو منتیں کر رہا ہوں۔ جی وہ کیوں؟ باب ہے کہ رسول نے فرمایا، جابر بن سمرہ سے روایت جو ہے، جابر بن سمرہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول کے پاس گیا، میں نے
سنا کہ رسول فرما رہے تھے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، 12 میرے نائب ہوں گے، 12 ہوں گے 12۔ ان 12 میں، رسول کے بتائے ہوئے 12 میں، رسول کے بتائے ہوئے 12 میرے بعد 12 ہوں گے۔ ان 12 میں مہدی کو لایا ہے اہل سنت کا امام محدث ابو داؤد سجستانی، ان 12 میں لایا ہے، آؤٹ نہیں۔ یہ 12 میں لانا یہ سوال ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ریکوائر کرتا ہے۔ 12واں مہدی کو ماننا، رسول کی حدیث والے میں 12واں مہدی کو ماننا، یہ مانگ رہا ہے کچھ۔ کیا مانگ رہا ہے؟ کہ اگر مہدی 12واں ہے، علی کی اولاد میں سے ہے، تو وہ 11 کون سے ہیں؟ سوائے شیعوں والے 11 اماموں کے دوسرے ہو نہیں سکتے۔ یہ ان 12 میں، اگر مہدی ان 12 کا 12واں ہے تو یہ سنیں امام ابو داؤد سجستانی کیا فرمایا رسول خدا نے؟ المہدی من اطرتی و اولاد فاطمہ و ولد فاطمہ، اولاد بیٹا ہوگا بی بی فاطمہ کا۔ یہ ابو داؤد سجستانی 12 میں لایا ہے۔ اس سے بڑی فتح ہماری کیا ہوگی؟ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، مذہب اہل بیت کو دی ہے، مذہب آل محمد کو دی ہے، مذہب امامیہ کا جو اللہ نے فتح دی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو داؤد جیسا آدمی امام مہدی کو ان 12 میں لایا ہے جو رسول نے بتایا کہ میرے بعد 12 ہوں گے۔ یہ سنتے جائیں کہ کس کس کتاب میں لکھا ہے رسول اعظم کا فرمان کہ مہدی میری نسل سے ہوگا اور اولاد میری بیٹی فاطمہ کی ہوگا۔ یہ کتاب جمع الفوائد، جمع الفوائد، اس کا صفحہ نمبر ہے 185۔ اس میں ہے وَأَنْ ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول سے میں نے سنا کہ مہدی میرے نسل سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، اور اولاد فاطمہ کی ہوگا۔ سنتے جائیں کتنے بڑے بڑے، یہ ابو داؤد تھا اور یہ جمع الفوائد ہے۔ یہ حضرت لکھنے والے کون ہیں؟ امام محمد بن سلیمان المغربی، 1094 کا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ، یہ کتاب عون المعبود شرح سنن ابو داؤد، اس میں 11ویں جلد میں ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 251 ہے۔ اس میں لکھا ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من عطرتی و اولاد فاطمہ، مہدی میری خاندان سے ہوگا، میرے نسل سے ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہوگا۔ پوری توجہ سے سنیں کہ کتنے بڑے بڑے اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ کون سی؟ رسول اعظم کا فرمان کہ مہدی شیعوں کا 12واں، جی وہ کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ میری نسل سے، غیر نہیں۔ یہ فاطمہ علی کی اولاد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں، شیعوں کی کتاب ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ جی کیا ہے اس میں؟ میری نسل اور بیٹا اولاد فاطمہ کی ہوگا۔ یہ کتاب ہے فیض القدیر شرح جامع الصغیر، عبدالرؤف مناوی کو، نہیں جاتا عبدالرؤف مناوی کو، اس نے لکھا ہے، اس میں صفحہ نمبر 277 ہے، حدیث کا نمبر ہے 9241، المہدی بن عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوگا اور فاطمہ کی اولاد ہوگا۔ سنتے جائیں۔ اور یہ ہے کنز العمال، حضرت علامہ حسام الدین علی متقی ہندی، اس کی جلد ہے رابع اشر، 14ویں جلد 14، اس میں صفحہ نمبر 264 پہ لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 38662، اس میں لکھا المہدی من عطرتی ومن ولد فاطمہ، میری نسل سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد ہوگا۔ یہ کتاب ہے مرکات المفاتیح، کون نہیں جانتا؟ الامام العلامہ محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی، مرکات المفاتیح، خطیب تبریزی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا محدث ہے۔ اس کے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 91 میں لکھا ہے، حدیث کا نمبر ہے 5453، اس میں لکھا ہے وَأَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من عطرتی ومن اولاد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، رسول عربی فرما رہے ہیں، اور اولاد میری بیٹی فاطمہ کی ہوگا۔ تو یہ سوائے شیعوں کے 12ویں امام کے یہ کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا ہی نہیں۔ یہ شیعوں کا 12واں امام مہدی ہے، جس کی نشانیاں آپ کی کتابوں میں مل رہی ہیں، موجود ہیں، اور رسول اعظم نے نشاندہی فرما دی، ہائی لائٹ کر دیا۔ اچھا، اور عظمت کیا ہے؟ موضوع کیا ہے آج کی اس تقریر کا؟ موضوع کیا ہے کہ بعد نبی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام افضل ہیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ افضل ہیں؟ افضل کون؟ پورے تمام صحابہ میں نبی کے بعد افضل کون؟ سنیں، یہ میں نے کس کی بات کی؟ مہدی کی۔ اب مہدی کی بات سنیں، مہدی کون ہے؟ علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا۔ جب دیکھیں نا، جب رسول نے فرمایا کہ من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد، تو فاطمہ کی اولاد تو ساری کی ساری علی کی اولاد ہے نا۔ حسن فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا، حسین فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا، محسن فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا، بی بی زینب فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، بی بی ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی۔ تو جتنی اولاد ہے بی بی فاطمہ کی، وہ سارے کے ساری علی کی اولاد ہے۔ تو یہ علی کی اولاد کی باتیں ہو رہی ہیں، علی کی اولاد۔ الحاوی للفتاوی، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، وہ لکھ رہے ہیں، دارالکتاب العربی سے یہ چھپی ہے، طرطوسی کی، اس میں صفحہ نمبر ہے 483۔ اس میں ابن سیرین سید التابعین، ابن سیرین، اہل علم جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ جو مہدی ہے، مہدی جس کی باتیں ہیں کہ آئے گا آخری زمانے میں، مہدی کیا وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے افضل ہوگا؟ ان دونوں حضرات سے افضل ہوگا؟ ابن سیرین سے لوگوں کا، سائل کا سوال کہ دونوں سے افضل ہوگا؟ کوسچن مارک، سوال ہے۔ اب جواب کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا جواب؟ قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، کہہ رہا ہے بھائی تو ان کی باتیں کر رہا ہے، وہ تو کچھ نبیوں سے بھی افضل ہے جی۔ محمد عربی کا 12واں جانشین، علی کا بیٹا، نبیوں سے افضل، نبیوں سے افضل۔ اہل سنت کی کتابیں، ایک بھی شیعوں کی نہیں، ساری اہل سنت کی کتابیں، نبیوں سے افضل مہدی علیہ السلام۔ تو جب علی کا بیٹا وہ جب انبیاء سے افضل ہے، تو حضرت علی، حضرت ابو بکر سے افضل، حضرت عمر سے افضل، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ رسول کا بھائی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جیسے ہارون بھائی تھا موسیٰ کا قرآن میں، ویسے رسول نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ کیا فرمایا کہ قد کان یفضل علی بعض الانبیاء۔ تو ابو بکر عمر کی باتیں کر رہا ہے پوچھنے والے، وہ تو کچھ نبیوں سے بھی افضل ہے جی۔ دیکھتے جائیں یہ کتابیں کس نے لکھا، کہاں کہاں لکھا، یہ میں نے بالکل خلاصے سے کام لیا ہے، بالکل شارٹ کیا ہے، میں نے شارٹ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے الفتن، نعیم بن حماد المروزی، دار المعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، الحافظ نعیم بن حماد المروزی، 339، بڑا بزرگ ہے، شیخ ہے، 339 ہجری میں مرا ہے۔ اس کا آپ کو صحاح میں نام ملے گا جی۔ کیا لکھ رہا ہے کہ جب ابن سیرین سے پوچھا، صفحہ نمبر 201 ہے الفتن کا، نعیم بن حماد المروزی کا، صفحہ نمبر 201، اس میں ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا مہدی، آنے والا مہدی ابو بکر عمر سے افضل ہوگا؟ قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، وہ تو کچھ نبیوں سے بھی افضل ہوگا جی۔ سنتے جائیں کس نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے، خالق اکبر نے، مالک کائنات نے، خالق حقیقی نے جس کو عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، فکر دیا ہے، ادراک دیا ہے، ذرہ برابر عقل کا ذرہ پرزہ اگر ہے وہ سمجھ جائے گا اس روایت سے۔ نعیم بن حماد اہل سنت کا امام، شیعوں کی کوئی ٹچنگ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ کیا لکھ رہا ہے
لکھ رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اکٹھے ہوں گے، دونوں آئیں گے ایک وقت میں، دونوں آئیں گے، تو نماز کا وقت ہوگا، نماز کا وقت۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے کہ یا مسیح اللہ صلی لنا، ہمیں نماز پڑھا۔ مسیح اللہ، او عیسیٰ، اللہ کے نبی، اللہ نے تجھے مسیح بنایا، دردوں کا مداوا دیا تیرے ہاتھ میں شفا رکھی اللہ نے، نماز پڑھا، ہمیں نماز پڑھا۔ فیقولو، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے امام مہدی علیہ السلام کو، جواب سنیں کیا جواب ہوگا؟ فیقولو بل انت فصلی لاصحابک، اس جماعت کو، اپنی امت، نانا کی امت کو تو آپ پڑھائیں نماز، آپ پڑھائیں، میں نہیں۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے مہدی سے، میں نہیں، آپ پڑھائیں۔ کیوں سنیں واسطہ اللہ کا؟ کیوں؟ وائے، وہ سنیں کیوں آپ پڑھائیں، آپ پڑھائیں کیوں؟ اس لیے فقد رضی اللہ عنک، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو۔ مہدی، عیسیٰ کہہ رہے ہیں مہدی سے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ پڑھائیں۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ وَزِيرًا، میں تیرا مددگار بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تیرا وزیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تیرا بوجھ بار اٹھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کی طرف سے نہیں، بھیجا گیا ہوں تیرا وزیر بنا کر۔ بُعِثْتُ وَزِيرًا، آگے ولم ابعث امیرا، میں امیر بن کر نہیں آیا، تیرا سردار بن کر نہیں آیا، تیرا باس بن کر نہیں آیا، میں تو تیرا وزیر بن کر آیا ہوں۔ جی کون؟ جس کے پاس انجیل تھی، جس پہ انجیل اتری، وہ عیسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو، عیسیٰ کی والدہ علیہ السلام کو کیا کہا؟ آیت، اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی، وہ عیسیٰ جس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ عیسیٰ جو شریعت کا مالک تھا، وہ عیسیٰ، وہ فرما رہا ہے علی کے بیٹے سے، محمد کے 12ویں جانشین سے، علی کے 11ویں بیٹے سے، فرما کہ آپ پڑھائیں۔ کیوں؟ بُعِثْتُ وَزِيرًا وَلَا أَبْعَثُ أَمِيرًا، مجھے وزیر بنا کر بھیجا گیا ہے، امیر نہیں، آپ پڑھائیں، بات ختم نہیں ہو گئی۔ جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے اور یہ کہہ کر پڑھے کہ میں وزیر ہوں، امیر آپ ہیں، کیا بات ختم نہیں ہو گئی؟ مسئلہ تفضیل و افضلیت ختم نہیں ہو گیا؟ اس بات پہ ضد کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ ایک جا رہا تھا فیصلے پہ، کوئی گاؤں کا آدمی تھا، فیصلے پہ جا رہا تھا، دوسرے نے پوچھا، دوست نے کہاں جا رہا ہے؟ کا فیصلہ ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا کس چیز کا فیصلہ؟ اس نے بتایا، تو اپنا دوست، امیر، مشیر، رئیس، سردار دور، اب وہ فیصلہ دور ہے، ابھی اپنا دوست پوچھ رہا ہے، جگری دوست، فرینڈ کلوز، وہ پوچھ رہا ہے بات کیا ہے؟ اس نے بات بتا دی، بات یہ تو اپنا کہہ رہا ہے، دوست اس کا اپنا، بھئی قصور تو تیرا ہے، قصوروار تو ہے۔ اس نے کہا جب میں مانوں گا ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ تو کہہ رہا ہے قصور میرا ہے، اگر میرا قصور نکل آیا فیصلے میں مانوں گا ہی نہیں تو مجھے کیا کریں گے؟ تو میں نہ مانوں، وہاں سے بنا ہے میں نہ مانوں، وہاں سے بنا ہے میں نہ مانوں۔ میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، جیسے کہتے کہ نہ کہ نواں کوٹ ہے نا منے سائی نہ تو کرے سن کیا، اہندہ تو کوئی علاج ہی کو نہیں۔ سنیں جی، میں وزیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، امیر نہیں۔ الاشاء اشراط الساعہ، حافظ محمد بن رسول البرزنجی الحسینی، اس نے اپنی کتاب لکھا ہے صفحہ نمبر 186 پہ، قد کان یفضل علی بعض الانبیاء۔ تو ابو بکر عمر کی باتیں کر رہا ہے، ابن سیرین کہہ رہا ہے سائل سے، وہ تو کچھ انبیاء سے بھی افضل ہے۔ جی یہ جناب کس کتاب لکھا، بہت تفصیل ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، بہت چھوڑ دیا۔ العرف الوردی باخبار المہدی، لکھنے والے الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، 911 میں فوت ہوئے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 118۔ اس میں پوچھا ابن سیرین سے کہ جو آنے والا مہدی ہے ابو بکر عمر سے افضل ہے؟
تو اس نے کہا وہ کیا بھائی، وہ قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، وہ تو کچھ نبیوں سے بھی افضل ہے، نبیوں سے افضل۔ تو جس علی کا 11واں بیٹا، جس مصطفیٰ کا 12واں جانشین کچھ نبیوں سے افضل ہو، اس کا دادا علی الحسن والحسین سیدہ شباب شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سادہ، وابوہما خیر منہما، ان کا باپ ان سے افضل۔ یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے سب کچھ یہ؟ آئیے جناب، یہ کتاب ہے عقد الدرر فی اخبار المنتظر، حضرت علامہ محمد ابن یوسف گنجی شافعی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 108 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ان سے افضل ہے دونوں سے، کہا قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، وہ تو کچھ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ یہ مہدی علیہ السلام، فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کی اولاد، علی کی اولاد، علی کا 11واں بیٹا، فاطمہ کا 11واں بیٹا، محمد کا 12واں جانشین، وہ کچھ نبیوں سے افضل ہے۔ اور امام ابو داؤد امام مہدی کو 12 میں لایا ہے۔ کون سے 12؟ جو محمد عربی نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، حضرت امام ابو داؤد ان 12 میں لایا ہے۔ جب 12واں مہدی ہے تو 11واں کون، 10واں کون، 9واں کون، 8واں کون، 7واں کون، چھٹا کون، 5واں کون، چوتھا کون، تیسرا کون، دوسرا کون، پہلا کون، پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھا زین العابدین، 5واں محمد باقر، چھٹا جعفر صادق، 7واں موسیٰ کاظم، 8واں علی رضا، 9واں محمد تقی، 10واں علی نقی، 11واں حسن عسکری، 12واں مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ قرآن فرما رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو، دلیل دو۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق برداشت کرنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔